السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا و رسولنا و حبیبنا و امامنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد۔ یہ کسی ہمارے بھائی نے ایک واقعہ بھیجا ہے اور پوچھا ہے کہ اس کے بارے میں بتائیے، آیا یہ صحیح ہے یا نہیں۔ اس میں یہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طواف فرما رہے تھے اور انہوں نے ایک اعرابی کو اپنے آگے طواف کرتے ہوئے پایا جس کی زبان پر یا کریم کی صدا تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پیچھے سے یا کریم پڑھنا شروع کر دیا۔ اب یہ اعرابی رکن یمانی کی طرف جاتا تو پڑھتا یا کریم۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کے پیچھے پیچھے یہی پڑھتے یا کریم۔ وہ اعرابی جس طرف بھی رخ کرتا پڑھتا یا کریم، آپ بھی اس کی آواز کے ساتھ آواز ملاتے ہوئے پڑھتے یا کریم۔ اعرابی نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا اور کہا کہ اے روشن چہرے والے، اے حسین قد والے، اللہ کی قسم اگر آپ اتنا روشن اور عمدہ قد نہ ہوتے، اتنا روشن چہرہ اور عمدہ قد نہ ہوتے تو آپ کی شکایت اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ضرور کرتا کہ آپ میرا مذاق اڑاتے ہیں۔ سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا کہ کیا تو اپنے نبی کو پہچانتا ہے؟ اس نے عرض کیا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تو ایمان کیسے لایا؟ اس نے عرض کیا کہ بن دیکھے ان کی نبوت و رسالت کو تسلیم کیا ہے اور مانا ہے، اور بغیر ملاقات کے میں نے ان کی رسالت کی تصدیق کی ہے۔ آپ نے فرمایا مبارک ہو، میں دنیا میں تیرا نبی ہوں اور آخرت میں تیری سفارش کروں گا، یعنی شفاعت کروں گا۔ وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے قدموں میں گر پڑا اور بوسے دینے لگا۔ آپ نے فرمایا میرے ساتھ وہ معاملہ نہ کر جو اجمی لوگ اپنے بادشاہوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ اللہ نے مجھے متکبر اور جابر بنا کر نہیں بھیجا ہے، بلکہ اللہ نے مجھے بشیر و نذیر بنا کر بھیجا ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ اتنے میں جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام آئے اور عرض کیا کہ اللہ جل جلالہ نے آپ کو سلام فرمایا ہے اور فرماتا ہے کہ اس اعرابی کو بتا دیں کہ ہم اس کا حساب لیں گے۔ اعرابی نے کہا یا رسول اللہ، کیا اللہ میرا حساب لے گا؟ فرمایا ہاں، اگر وہ چاہے گا تو حساب لے گا۔ تو اس نے عرض کیا کہ اگر وہ میرا حساب لے گا تو میں اس کا حساب لوں گا۔ آپ نے فرمایا تو کس چیز پر اللہ کا حساب لے گا؟ اس نے کہا کہ اگر اس نے میرے گناہوں کا حساب لیا تو میں اس کی بخشش کا حساب لوں گا، میرے گناہ زیادہ ہیں کہ اس کی بخشش۔ اگر اس نے میری نافرمانیوں کا حساب لیا تو میں اس کی معافی کا حساب لوں گا۔ اگر اس نے میرے بخل کا امتحان لیا تو میں اس کے فضل و کرم کا حساب لوں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب سماعت کرنے کے بعد یعنی سننے کے بعد اتنا روئے کہ ریش مبارک یعنی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ پھر جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام آئے اور عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ آپ کو سلام کہتا ہے اور فرماتا ہے کہ رونا کم کر دیں۔ آپ کے رونے نے فرشتوں کو تسبیح اور تحمید بلا دی ہے۔ اپنے امتی کو کہیں کہ نہ وہ ہمارا حساب لے نہ ہم اس کا حساب لیں گے، اور اس کو خوشخبری سنا دیں کہ یہ جنت میں آپ کے ساتھ ہوگا۔ اس کے آگے لکھا ہے کہ کیا عقل نے سمجھا ہے، کیا عشق نے جانا ہے، ہم خاک نشینوں کی ٹھوکر میں زمانہ ہے۔ اور نیچے ہے کہ تحریر کو لائک کرنے سے اچھا ہے کہ شیئر کریں، یہ آپ کے اکاؤنٹ میں نیکیوں کا وزن زیادہ کرتی ہے۔ اور بطور حوالہ حدیث شریف کی کتاب مسند احمد بن حنبل کا نام نیچے لکھا ہے۔ اس واقعہ کے متعلق سب سے پہلی گزارش تو یہ ہے کہ مسند احمد بن حنبل کے اندر ایسی کوئی روایت موجود نہیں ہے۔ جس نے یہ پوسٹ بنا کر مسند احمد بن حنبل کا حوالہ لکھ دیا، جو کہ تقریباً حدیث کی سب سے بڑی کتاب ہے اور اس کے مصنف امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اس کتاب کے اندر ایسی کوئی حدیث موجود نہیں۔ اور میرے ناقص علم کے مطابق جہاں تک میں علم رکھتا ہوں، اس طرح کی کوئی روایت حدیث شریف کی کسی کتاب میں صحیح سند کے ساتھ موجود نہیں ہے۔
اور حدیث کی جو معروف کتابیں ہیں ان میں ایسا کوئی واقعہ ذکر نہیں کیا گیا ہے، اور نہ ہی منقول ہے، ایسا کوئی واقعہ حدیث شریف کی کتابوں میں موجود نہیں ہے۔ اب جس نے یہ پوسٹ بنائی ہے اس کو اللہ تعالیٰ کا خوف کرنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کے اندر موجود ہے کہ من کذب علیہ متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو میرے اوپر جان بوجھ کر جھوٹ بولے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کے اندر بنا لے۔ بخاری میں ہی ایک اور جگہ پہ ہے کہ میرے اوپر جھوٹ بولنا وہ عام آدمی کے اوپر جھوٹ بولنے کی طرح نہیں ہے۔ جس نے میرے اوپر جھوٹ بولا جان بوجھ کر وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کے اندر بنا لے۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بے شمار مقامات پر اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ ہر ایک کو حساب و کتاب کے امتحان سے گزرنا ہے، ترازو قائم ہوگا، حساب و کتاب ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، جہنمی لوگ جو ہیں ان کا تذکرہ کرتے ہوئے 30ویں پارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ انہم کانوا لا یرجون حسابا، یہ لوگ حساب کی امید نہیں رکھتے تھے کہ حساب و کتاب بھی ہونا ہے۔ وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا، انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا ہے۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، ہم نے ہر ایک چیز کو کتاب کے اندر لکھ رکھا ہے، یعنی ہر چیز کو ہم نے شمار کر دیا ہے۔ فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا، اب یہ عذاب چکھو اور تم اس عذاب میں ہی زیادہ سے زیادہ بڑھائے جاتے رہو گے، یعنی یہ عذاب آئے روز تمہارے لیے زیادہ سے زیادہ ہوتا جائے گا۔ انسان جو کچھ کر رہا ہے وہ سب کچھ لکھا جا رہا ہے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، اللہ نے فرمایا جو بھی لفظ تم زبان سے نکالتے ہو، حرف نکالتے ہو، وہ تمہارا لکھ لیا جاتا ہے۔ اسی لیے قیامت والے دن انسان کف افسوس ملے گا جس نے اللہ کے حکموں کی نافرمانی کی ہوگی۔ وہ اس کتاب کو دیکھ کر کہے گا کہ ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کہ اس نے تو کوئی چھوٹی بڑی چیز چھوڑی نہیں ہے، ساری کی ساری اس کے اندر موجود ہے۔ اور اللہ نے قرآن مجید میں آخری پارے کے اندر چھوٹی سی سورہ مبارکہ اس میں یہ فرمایا ہے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ جس نے نیکی کا کوئی چھوٹا سا کام بھی کیا ہوگا تو وہ قیامت والے دن اسے دیکھ لے گا، اس کے سامنے آ جائے گا، اور اگر برائی کا کوئی چھوٹا سے چھوٹا کام کیا ہوگا تو وہ بھی اس کے سامنے آ جائے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ وہ چھوٹے سے چھوٹے رائی کے دانے کے برابر بھی عمل کیا ہوگا نیک یا برا تو اس کو وہ دیکھ لے گا۔ اور اس حدیث کے اوپر غور کرنے سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ بالکل جھوٹی روایت ہے، بنائی گئی ہے، کیونکہ اس میں ایسے الفاظ ہیں جن کے اندر اللہ تعالیٰ کی توہین ہے۔ اس میں کہا گیا کہ وہ اعرابی کہتا ہے کہ میں اللہ کا حساب لوں گا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، اللہ تعالیٰ سے کوئی نہیں پوچھا جا سکتا کہ اس نے یہ ایسا کام کیوں کیا ہے، اور لوگوں سے اللہ تعالیٰ سوال کریں گے، لوگوں سے پوچھا جائے گا، لوگوں کو حساب و کتاب اور امتحان اس سے گزرنا پڑے گا، اپنے اعمال کا جواب دینا ہوگا قیامت والے دن۔ وَهُمْ يُسْأَلُونَ، ان سے پوچھا جائے گا، اللہ تعالیٰ سے کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ اس نے ایسا کام کیوں کیا ہے۔ تو یہ روایت قرآن مجید کی بالکل ظاہر آیت کے ہی خلاف ہے، جس کا مفہوم بالکل واضح ہے۔ یہ سورہ انبیاء کی آیت کریمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا یسأل عما یفعل، اللہ تعالیٰ جو کچھ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے پوچھا نہیں جا سکتا کہ اس نے ایسا کیوں کیا ہے، جبکہ لوگوں سے سوال ضرور ہوگا کہ انہوں نے اپنے اعمال اس طرح کیے ہیں یا اس طرح کیے ہیں تو کیوں کیے ہیں۔ تو یہ حدیث جو ہے بالکل اپنے الفاظ سے ہی ثابت کر رہی ہے کہ یہ جھوٹی روایت ہے، یہ اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور اسی سلسلے میں ایک اہم بات یہ ہے کہ جو لوگ اس کو بغیر سوچے سمجھے ہوئے شیئر کیے جا رہے ہیں تو ان کے لیے مسلم شریف کی یہ روایت اپنے سامنے رکھنی چاہیے۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما یسمع، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے بیان کر دے۔ تو بہرحال ایسی کوئی روایت، ایسا کوئی واقعہ حدیث شریف کے اندر ذکر نہیں ہے اور نہ ہی اس کی کوئی حقیقت ہے۔ یہ کسی نے جھوٹ بنا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب کر دیا ہے۔ پھر اس میں جو ایک عجیب چیز لکھی ہے کہ یہ جھوٹا واقعہ لکھنے کے بعد، یعنی بالکل اپنی طرف سے یہ واقعہ بنا لینے کے بعد اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دینے کے بعد، اور اس اعرابی کی یہ جو گستاخی تھی اس کو عشق کا نام دے کر یہ کہا گیا ہے کہ کیا عقل نے سمجھا ہے، کیا عشق نے جانا ہے، ان خاک نشینوں کی ٹھوکر میں زمانہ ہے۔ یہ عشق کے نام پر اللہ تعالیٰ کی گستاخیاں اور عشق کے نام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخیاں یہ آج بدقسمتی سے عام ہو چکی ہیں۔ حیرت کی بات یہ ہے قرآن مجید نے اس لفظ کو، عشق لفظ کو کہیں استعمال نہیں کیا۔ حدیث شریف میں کسی صحیح سند کے ساتھ یہ لفظ استعمال نہیں کیا گیا ہے۔ چند ایک روایات میں جو بالکل موضوع قسم کی روایات ہیں کچھ ذکر ملتا ہے، لیکن وہ روایات ثابت نہیں۔ تو قرآن و حدیث میں، کتاب و سنت میں اس لفظ کو قطعاً استعمال نہیں کیا گیا ہے، اور یہ لفظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یا اللہ تعالیٰ کے لیے لائق نہیں ہے کہ اس کو استعمال کیا جائے۔ پھر یہ لکھا گیا ہے کہ تحریر کو لائق کرنے سے اچھا ہے کہ اسے شیئر کریں، یعنی اس جھوٹ کو آگے پھیلائیں۔ تو کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما یسمع، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے بیان کر دے۔ اور ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے قرآن اور حدیث کو چھوڑ رکھا ہے۔ اگر ہمارے پاس قرآن اور حدیث کا معیار ہوتا تو ایسے جھوٹ پکڑنے آسان ہو جاتے۔ اگر ہم نے یہ پڑھا ہوتا، اس پہ غور کیا ہوتا کہ لا یسأل عما یفعل، اس سے کوئی نہیں پوچھ سکتا جو وہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ، وہ کسی کے سامنے جواب دہ نہیں ہے، وہم یسألون، بندے جواب دہ ہیں، تو ہر پڑھنے والا شخص جس کو اس آیت کریمہ کا پتہ ہوتا، اس واقعہ کو پڑھنے کے بعد فوراً اس نتیجے پر پہنچ جاتا کہ یہ واقعہ غلط ہے۔ لیکن یہ عشق کے نام پر اور معرفت کے نام پر اور پتہ نہیں کشف کے نام پر اور کس کس چیز کے نام پر دین کا حلیہ بگاڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پھر اس سے بڑھ کر افسوس کی بات یہ ہے کہ جو شخص سیدھی بات کرتا ہے، اس سے بڑھ کر افسوس کی بات کیا ہے کہ جو شخص سیدھی بات کرتا ہے، قرآن حدیث کی بات کرتا ہے، وہ لوگوں کے ہاں گستاخ ہے، اور جو لوگ جھوٹ بنا بنا کر پیش کیے جا رہے ہیں، وہ جب ان سے کسی چیز کی دلیل کا مطالبہ ہوتا ہے کہ یہ واقعہ کہاں ہے، اس کی سند کیسی ہے، کس جگہ پہ موجود ہے، تو جو ایک ہی جواب ملتا ہے کہ یہ معرفت کی باتیں ہیں، یہ باطنی علم ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، اس کا ان لوگوں کو کیا پتہ ہے، یہ تو ظاہر پہ ایمان رکھتے ہیں، ہم باطن پہ ایمان رکھتے ہیں، یہ شریعت ہے، یہ طریقت ہے، یہ معرفت ہے، یہ کشف ہے، یہ وہ ہے، یہ وہ ہے۔ ایسی ایسی باتیں کر کے لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے۔ یاد رکھیں قرآن اور حدیث کے علاوہ ہمارے لیے کوئی رہنمائی نہیں ہے۔ قرآن مجید میں جگہ جگہ پر فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین عملی نمونہ ہے، اس پہ چلنا ہے۔ لیکن قرآن و حدیث کو چھوڑ کر ایسے جھوٹے واقعات جو معرفت کے نام پر، جو باطنی علم کے نام پر، جو عشق کے نام پر اور اس طرح پتہ نہیں کن کن غلط ناموں پر ان کو عام کیا جاتا ہے اور لوگوں میں پھیلایا جاتا ہے اور قرآن و حدیث کی دعوت کو روکنے کی کوشش کی جاتی ہے، یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ لیکن یہ ہمارا ایمان ہے کہ انشاءاللہ قرآن اور حدیث کی دعوت پھیل رہی ہے اور پھیلتی رہے گی انشاءاللہ تعالی۔ لیکن افسوس یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے مسلمان ایسے غلط واقعات پر، ایسی غلط باتوں پر، جھوٹے واقعات پر یقین رکھ کر اپنا ایمان بھی خراب کرتے ہیں، اپنا عمل بھی خراب کرتے ہیں۔ تو بہرحال ایسا کوئی واقعہ حدیث شریف کے اندر موجود نہیں ہے اور نہ ہی اس واقعے کی کوئی حقیقت ہے۔ یہ صاف جھوٹ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ
ہمارے ایمان کی اصلاح فرمائے، کتاب و سنت پر غور کر کے اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمارے اعمال کی اصلاح فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں قیامت والے دن جنت الفردوس کا داخلہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔